بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور صحافت میں بائی چوائس آئے یا ایکسیڈنٹلی آ گئے؟ سینٹ ماڈل اسکول، گورنمنٹ ایم اے کالج، اور اس کے بعد بائی این ایکسیڈنٹ صحافت میں آ گیا. بائی ایکسیڈنٹ؟ یس، میری چوائس تو نہیں تھی. تو آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ میں کاشتکار، وہ تو آپ تھے ہی، آپ کے مطلب والدین جو تھے. میں اس کو اور ڈیولپ کرنا چاہتا تھا اور لرننگ کرنا چاہتے تھے، اس کو اور امپروو کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے. جو میرا ایک شوق بھی ہے. اصل میں میرا جو ننیال ہے وہ دیہی بیک گراؤنڈ کا ہے، ٹھیک ہے. اور جو میرا ددیال ہے وہ فوجی پڑھی لکھی بیک گراؤنڈ کا ہے. پہلے ایک چیز کلیئر کریں، آپ کو افتخار فتنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کب آ گیا؟ سر آپ کے بارے میں کسی سے بات کریں تو کہتے ہیں اچھا او افتخار فتنہ. دیکھنا یہ پڑے گا یہ کب کا گیا. ہاں وہی میں پوچھ رہا ہوں، کس نے کہا اور کیوں؟ کیا آپ بہت شیطان ہوتے تھے؟ ہر آدمی بچپن میں شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بچپن کی وجہ سے کیا کہا گیا، یا جب آپ عملی سیاست میں آئے، یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ کی شرارتوں کی وجہ سے کہا عملی گیا؟ سیاست میں جب آیا تو جن لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا ان کا خیال تھا کہ میں اس لفظ کو اپالوجیٹیکلی لوں گا اور کہوں گا نہیں میں ایسا نہیں ہوں. میں نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور آپ کے لیے ہوں. پھر میں نے ثابت کیا، میں نے اور میرے دوستوں نے اور میرے ساتھیوں نے، کہ ہم ان لوگوں کے لیے ایک ایشو بن گئے جو کسانوں کے خلاف تھے، جو مزدوروں کے خلاف تھے، جو تبدیلی کے خلاف تھے. ہم ان کے خلاف ڈٹ گئے اور انہوں نے اس کو استعمال کیا میرے خلاف، اس لفظ کو. اور بڑے مشہور صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی، ان کے رسالے میں اسی نام سے چھپتا رہا. اور تحریر کرنے والے ساجد صاحب میر صاحب تھے، آج بہت بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی. اور پھر اس نام کو استعمال کیا آغا شورش کاشمیری نے. مجھے اس پہ کوئی وہ گلہ نہیں ہے. اگر مجھے اس لیے اس نام سے پکارا جاتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کے لیے مشکل تھا تو میں تھا، میں مانتا ہوں. اور یہ اصل میں یہ نام اسکول سے ہی شروع ہو گیا تھا. ہوا یہ تھا کہ جب میں سینٹ ماڈل اسکول میں پڑھ رہا تھا تو مادہ ملت کا الیکشن کا یہ دور ہے. اور یہ جو آپ دیکھیں یادگار پاکستان جو ہے نا، اس کے جو ٹھیکیدار ہیں میاں عبد الخالق، ان کا بیٹا ناصر میرا کلاس فیلو تھا سینٹ ماڈل اسکول میں. تو مادر ملت کے لیے کوپن بنائے گئے تھے جس میں مادر ملت کی تصویر تھی اور لالٹین تھی. تو ریسیس جس کو ہم آدھی چھٹی کہتے ہیں، اس میں کچھ کوپن میاں ناصر نے کہا کہ مجھے کہ بیچتے ہیں دیکھتے ہیں. تو کوپن تو کیا بکنے تھے. اس کے جواب میں مجھے 4 بیعت کی سزا ملی، اور وہاں سے ہی یہ لفظ بھی میرے ساتھ منسلک ہو گیا. اور پھر مجھے پتہ لگا کہ اصل میں یہ جو بیعت مجھے پڑھے ہیں یہ کیوں پڑھے ہیں. پتہ لگا کہ بیعت مجھے اس لیے پڑھے ہیں کہ میں ایک ایسی خاتون کی کمپین کا حصہ بن گیا تھا جو ایک آمر کے خلاف تھی. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ جمہوریت اور آمریت کیا ہوتی ہے. سر آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں پہلی بار گرفتار ہوئے، آپ کے اوپر یہ چارج لگا، یہ الزام لگا کہ آپ ریاست کو بھڑکا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، کچھ ایسا ہی ہوا تھا؟ ماشاء اللہ تھا، ماشاء اللہ کی وائلیشن کی مارچ 69 تھا. جی. سزا ہوگی. اور دکھ کی بات ہے کہ میرے خلاف لاہور کے ڈپٹی کمشنر مسعود مفتی وٹنس کے طور پہ پیش ہوئے، جو بہت بڑے شاعر اور ادیب ہیں. بعد میں خود بھی وہ پریزن آف وار رہے اس پاکستان میں. اور دوسرا مجھے دکھ ہے کہ میرے کالج کے پرنسپل کرامت حسین جعفری بھی میرے اور میرے دوستوں کے خلاف بطور وٹنس عدالت میں پیش ہوئے، اور آرمی کورٹ تھی، ہمیں سزا ہوئی 1 سال کی. اور آپ کی ضمانت ہو گئی تھی نا؟ نہیں، ایس ایم مسعود نے آپ کی کوئی ضمانت دی؟ ضمانت نہیں ہوئی تھی. اس کیس میں ہمیں 1 سال کی سزا ہوئی تھی. اور پھر ایک شام کو ہمارا چلان لاہور کی جیل سے نکال کے سبھی بھیج دیا گیا تھا. اور اتنے خوف زدہ تھے کہ بجائے لاہور ریلوے اسٹیشن سے ہمیں گاڑی میں بٹھایا جاتا، ہمیں رائے گنج کے اسٹیشن سے گاڑی میں بٹھایا گیا.
تو جو پہلا جو لفظ آپ میرے سے منسوب کرتے ہو اس کی دہشت اتنی تھی، اس کا اندازہ آپ لگا لو۔